لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ نساء کی آیت 59 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اور اطاعت کرو رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء کسی چیز میں تنازع ہو جائے افتراق ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تم مومن ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ معروضات میں نے کل بھی پیش کیے تھے۔ ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت، یعنی اطاعت کا لفظ اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ آیا تو اللہ تو مالک حقیقی ہے، اس کی اطاعت کسی اور کی اطاعت کے مثل ہو نہیں سکتی۔ ایک خالق کی اطاعت اور مخلوق کی اطاعت میں فرق ہے۔ مخلوق خالق کی طرح نہیں ہو سکتا، اس لیے اطاعت کا لفظ اللہ کے لیے الگ سے آیا اطیعوا اللہ۔ لیکن دوسری جو اطاعت کا لفظ آیا ہے اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس میں اگر الگ الگ اطاعت کا لفظ آتا کہ اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر، کہ اطاعت کرو تم رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ رسول کی جو اطاعت ہے اور جو اولی الامر کی اطاعت ہے اس میں فرق ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ایک ہی اطاعت کے لفظ میں یہ دونوں اطاعت کو لکھا ہے، اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو معلوم ہوا کہ یہ جو دونوں اطاعت ہے رسول کی اور اولی الامر کی، ان دونوں میں مماثلت ہونی چاہیے۔ اگر ان دونوں میں فرق ہوتا تو جس طرح اطاعت کے لیے اللہ کا لفظ لگایا ہے رسول اور اولی الامر کے لیے بھی الگ الگ آتا۔ لیکن یہاں دو اطاعت، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سب کی اطاعت ایک جیسی ہے، ایک ہی اطاعت کا لفظ آتا اطیعوا اللہ و رسول و اولی الامر منکم، ویسا بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت ایک طرح کی ہے، خالق کی اطاعت ہے، اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت ایک جیسی ہے۔ تو جب اولی الامر کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک جیسی ہے تو اولی الامر کو بھی رسول کے مماثلت رکھنا چاہیے۔ جو اولی الامر ہیں وہ بھی ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے رسول کریم کی ذات ہے، صفات میں دونوں یکساں ہونے چاہیے۔ یعنی کہ اگر رسول معصوم ہے تو اولی الامر کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ایک ہی اطاعت کے لفظ میں رسول اور اولی الامر ہے، اور اولی الامر سے ہم مراد لیں کہ یہ ظالم اور جائر بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، تو یہ بات بالکل ہی سیاق و سباق کے منافی لگتی ہے، کہ اس کے خلاف لگتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کو صفات میں بہت کچھ مماثلت ہونی چاہیے، اور اس کی تائید خود رسول کریم کی وہ حدیث بھی کرتی ہے کہ
اولنا محمد و کلنا محمد و اوسطنا محمد، ہم میں کا ہر محمد ہے، چاہے اول ہو یا آخر ہو یا بیچ کا ہو، یعنی ہم سب اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے یا ہدایت کرنے کے لیے ہم سب ایک جیسے ہیں۔ اسی لیے رسول کریم کی یہ حدیث ہے، اور جب اللہ کا پیغام جو پہنچاتا ہے اس کو معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب سورہ برات دے کر کے رسول کریم نے خلیفہ اول کو بھیجنا چاہا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلی بار جو اللہ کے حکم کو پہنچانے کا جو کام ہے وہ یا تو آپ کریں گے یا خود آپ جیسا کوئی کرے گا، یا آپ میں سے جو کوئی ہوگا وہ کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اس کی پہنچانے کی ذمہ داری، تاکہ کسی طرح کی اس میں کمی بیشی نہیں ہو، کسی طرح کی بھول چوک نہیں ہو، وہ ایک معصوم کا ہوتا ہے۔ تو جب اولی الامر کی اطاعت ہوگی تو اولی الامر کی اطاعت بھی اسی طرح کی ہوگی جیسے رسول کریم کی اطاعت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ کہا گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کوئی تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو۔ اس کو لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوگا کہ کہتے ہیں کہ یہاں کہاں کہا گیا ہے کہ پھر اولی الامر کی طرف بھی پلٹا دو۔ تو اولی الامر کی طرف پلٹانے کی بات اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو سورہ جاسیہ میں کہا رسول کریم کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، اے رسول ہم نے آپ کو ایک شریعت پر قائم کیا، آپ اس کا اتباع کیجیے۔ معلوم ہوا کہ شریعت خود اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، رسول کریم اس شریعت کے بنانے والے نہیں تھے، واضح شریعت نہیں تھے، یہ مبلغ شریعت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو شریعت ہے، حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور اس اللہ کے حکم میں بیچ میں کوئی انسان بیچ میں آ نہیں سکتا ہے۔ اور بھی آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم جو بھیجتے ہیں اگر کوئی اس میں کمی یا بیشی کرے گا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اس طرح کے بہت کہ آیہ کریمہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حکم صرف اللہ کا ہوگا، اور اللہ کا حکم پہنچائے گا کون؟ اس کا رسول پہنچائے گا جس کو اللہ بھیجتا ہے۔ رسول کا مطلب اللہ کا بھیجا ہوا، تو اللہ جس کو بھیجے گا وہ اللہ کا حکم پہنچائے گا۔ اب اللہ کا حکم قرآن کریم کے ذریعہ یعنی وحی قرآنی، اور رسول کریم کو جو وحی بیانی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، یعنی قرآن تو اجمالی یا اصولی چیزیں بیان کرتا ہے، اس کی جزویات جو ہے وہ رسول کریم کی جو احادیث ہیں جو کہ وہ بھی نازل ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے، وہ جزویات جس کو ہم احادیث رسول کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو آئے گا وہ رسول کے احادیث کے ذریعے آئے گا یا قرآن کریم کے ذریعے آئے گا، یعنی اللہ سے ملے گا ہم کو یا ہم کو رسول سے ملے گا، لیکن جو رسول سے بھی ملے گا وہ بھی اللہ کے طرف کا ہی ہوگا۔ اب اولی الامر کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اگر کسی طرح کا کوئی تم کو اختلاف کسی مسئلے میں ہو جائے تو تم کو اللہ کے قرآن اور رسول کی حدیث کے طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ ہم اولی الامر کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی اولی الامر بھی رجوع کریں گے اللہ کے کلام سے اور رسول اللہ کی احادیث سے۔ رسول اللہ کی احادیث بھی اللہ کی ہی بھیجی ہوئی ہے، یعنی کہ حکم ہر حال میں اللہ کا ہی ہونا چاہیے۔ جتنی بھی احادیث ہمارے ائمہ بیان کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی سنا، اور اس طرح انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا، حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا سے سنا، اور رسول خدا کو جناب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پلٹانے کی بات ہے تو یہ بالکل صحیح ہے کہ پلٹنا ہے وہ قرآن کریم یا احادیث رسول کی طرف، اور نہ قرآن کریم نہ اور احادیث رسول دونوں سے اولی الامر کی نسبت نہیں ہے۔ اولی الامر کی نسبت ہے صرف ہدایت سے، اس لیے کہ رسول کریم کے زندگی میں پوری شریعت کا قانون آ چکا اور اب اور نئی کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ بات معلوم ہو گئی۔ اب جب اولی الامر ہیں
وہ رسول جیسے ہوں گے تو وہ معصوم ہونے چاہیے، تاکہ کسی طرح بھی جو اللہ کا احکام ہے، اللہ کی جو اطاعت ہے، اس میں کسی طرح کا سہو نسیان نہیں ہو، کسی طرح کی غلطی کا امکان نہیں ہو، تو وہ معصوم ہونے چاہیے۔ ایک معصوم انسان کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی گناہ نہیں کرتا ہے۔ انسان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر تو سب پر یہاں ہے، باطن اس کا کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ میرے باطن کو آپ نہیں جان سکتے، آپ کے باطن کو ہم نہیں جان سکتے، لیکن اللہ کی ذات تو سب کے باطن سے بھی مطلع ہے کہ اس کا باطن بھی کیسا ہے۔ تو جب اللہ کی ذات مطلع ہے ہر کے باطن سے، تو یہ کون لوگ ہوں گے جو اولی الامر ہوں گے، اس کی بھی نشاندہی اللہ تعالیٰ کو ہی کرنی ہوگی۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی منصوص من اللہ ہونے چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ وہ بھی منصوص من اللہ ہونے چاہیے، تو وہ منصوص من اللہ ہونے چاہیے۔ اب اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک اصول بتا دیا اپنے ایک آیہ کریمہ کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْرَهُمْ بَيْنَ شُورَهُمْ، کہ اپنے امر میں تم لوگ اپنے میں مشاورت کر لو۔ تو یہاں ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ امرہم یعنی ان کے امر میں، ان کے معاملات میں، ان کے معاملات میں۔ تو یہ جو معاملات ہے، یعنی یہ ہدایت کا معاملات ہے، یہ ان کا ذاتی معاملات نہیں ہے، یعنی یہ معاشرتی معاملات نہیں ہے کہ وہ مشورہ کر کے طے کر لیں۔ یہ جو معاملات ہیں، یہ معاملات ہدایت کی ذمہ داری چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ امرہم کہا ہے، امرہ نہیں کہا ہے۔ اگر امرہ کہتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کے امر میں تم مشورہ کر لو، امرہ شورا بینہم، یعنی یا امر الہی شورا بینہم، لیکن یہاں نہیں کہا ہے کہ امرہم، تم اپنے معاملات میں آپس میں مشورہ کر لو۔ جبکہ یہ جو ہدایت کا معاملہ ہے یہ ان کا نہیں ہے، یہ الہی ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے جو بھی ہادی آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے گا۔ اب اس میں کس طرح سے رسول اللہ کی رحلت کے بعد اسلام میں جو واقعات وقوع پذیر ہوئے، کچھ میں نے آپ کو پہلے کے ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو لوگ بھی صاحبان حکومت ہوئے ان لوگوں نے اب جو بھی اپنی توجیہ کی ہو، کہا حدیثوں کو جلایا۔ جو لوگ حدیث پہلے اور دوسرے دونوں خلافت کے دور میں حدیثیں جلائی گئیں، جو لوگ رسول کریم کی حدیث بیان بھی کرنا چاہتے تھے ان کو زود و کوف کیا گیا، مدینے میں ان کو مقید کر کے رکھا گیا۔ یہاں تک کہ تیسری خلافت میں تو جناب ابو ذر غفاری کو اسی حدیث بیان کرنے کے سلسلے میں کبھی مدینے سے شام اور کبھی شام سے مدینہ اور پھر مدینہ سے رفضہ جلا وطن کیا گیا، جہاں بیچارے اس غربت کے عالم میں انہوں نے جانے آفرینی کی سکوت کری۔ اب اس پر ہم نہیں جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو اہل تشیع ہیں، جو ہم یہ دعوے دار ہیں کہ ہم 12 امام کو ہی اولی الامر مانتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ اولی الامر نے اللہ تعالیٰ کے پیغام ہم تک کیسے پہنچائے۔ بس آج کے ویڈیو میں تھوڑی بہت بات اسی سلسلے کی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام جناب جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے رسول کریم پر، ان کے قلب پر وحی ہوتی تھی۔ اس میں تو کسی بھی مکتب فکر کو کوئی جو بھی اسلام میں داخل ہو گیا اس کو کوئی شک نہیں، اس لیے کہ جس کو اس میں شک ہوگا وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اب رسول کریم نے کس طرح ان 12 ائمہ کو پہنچایا، تو میں اس میں کچھ احادیثیں بیان کرتا ہوں۔ اچھا، 12 ائمہ کی حدیث یعنی پچھلے ویڈیو میں نے کہا تھا کہ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، رسول کریم کی حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اس امت کے، اور یہ دین قیامت تک کے لیے قائم اور دائم رہے گا۔ اس کی خود صحیح مسلم میں جابر بن سمرہ نے روایت کی ہے، اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، اور کئی ایک صحابی رسول کی ہے، تو یہاں تک کوئی شک نہیں ہے۔ کئی طریقے سے کسی نے کہا کہ رسول کریم نے کہا تھا کہ میرے بعد اس امت کے 12 خلیفہ ہوں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے، اور اس کے کچھ متن میں تبدیلی ہوتے کے ساتھ اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ میرے امت میں 12 ائمہ ہوں گے یا 12 خلیفہ ہوں گے، اور یہ دین قیامت تک کے لیے سر بلند رہے گا۔ اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اختلاف رائے ہے ناموں میں۔ ایک
جو امام علی علیہ السلام کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، خطبہ نمبر 142، اس میں اس حدیث کے کچھ حصے جو حذف کر کے بیان کیے گئے ہیں صحیح مسلم میں یا اور مکتب خلافت کے منابع میں، منابع کا مطلب سورسز میں، کہ سورسز میں جو بیان کیے گئے ہیں، اس کو امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں نہج البلاغہ میں 142 میں اس جو بیان کیا تھا اس کو درج کیا گیا ہے۔ اس خطبہ کا متن یہی ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ 12 خلیفہ قریش میں ہوں گے، لیکن قریش کی جو ایک شاخ بنی ہاشم ہے اسی کے کشتے دار سے وہ لوگ ہوں گے، اور امامت بنی ہاشم کے علاوہ نہ کسی کو سزیوار ہے اور نہ کوئی اس کا لائق ہے، کوئی بھی اس کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو جو بنی ہاشم کی جو حصہ تھا اس کو ان لوگوں نے حذف کر دیا ہے مکتب خلافت میں۔ تو اب ہم بات یہ کریں گے کہ ہم تک کیسے پہنچا یہ دین، جو اہل تشیع ہیں 12 امام نے کن کاوشوں سے ہم تک پہنچایا۔ تو اب رسول کریم تک تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پہنچ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو پہلی فرض ہے اس امامت کی، یعنی ان کے وسیع حضرت علی علیہ السلام، ان تک کیسے پہنچایا۔ تو بصائر الدرجات ہماری جو کہ ایک کتاب ہے حدیث کی، یا اصول کافی، یا اہل سنت کی ایک ینابی المودع جو کہ سلیمان قندوزی قسطنطنیہ کے وہ حنفی المسلک تھے، آپ قسطنطنیہ کے بہت بڑے عالم تھے، جید عالم تھے، مفتی اعظم تھے وہاں کے، ان کی کتاب ہے ینابی المودع۔ تو ان لوگوں نے اس میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس حدیث کا متن یہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا نے ایک کتاب ان کو تحریر کرا دی تھی، اور اس کتاب کو جو تحریر کرائی تھی اس کی جو حدیث ہے وہ احمد بن محمد بن علی، یہ امام باقر علیہ السلام سے اسی بصائر الدرجات اور کافی میں انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اے علی، میں جو کچھ تم کو بتاتا جا رہا ہوں ان سب کو تم لکھتے چلے جاؤ، اس کا املا کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان سب چیزوں کو بھول جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بھول جاؤ گے اس کا تو ہم کو ڈر اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اس علم کو ایک بہترین حافظے میں رکھنا، اس کو سہو نسیاں سے بچائے رکھنا، یعنی کسی طرح کی بھول چوک سے اس کو بچائے رکھنا، اس لیے اس کا شک نہیں ہے، لیکن اس لیے ہم تم کو لکھوا رہے ہیں تاکہ جو امر امامت میں تمہارے شریک ہیں تم ان لوگوں تک یہ لکھی ہوئی جو صحیفہ ہے اس کو پہنچا سکو۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے امر امامت میں کون کون لوگ شریک ہیں؟ تو انہوں نے کہا، تو امام حسن علیہ السلام وہاں تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پہلی فرض ہے جو تمہارے امر امامت میں شریک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ اس امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام تمہارے امر امامت میں شریک ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ امام حسین کے صلب سے 9 امام اور آئیں گے جو کہ یکے بعد دیگرے وہ تمہارے امامت کے امر میں شریک ہوں گے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ رسول خدا نے نشاندہی کر دی جو ہماری کتابوں سے ہے کہ امر امامت میں 12 ائمہ شریک ہوں گے، جو رسول اللہ کے جو 12 خلیفہ ہیں وہ یہی خلیفہ ہیں۔ خود رسول خدا کو جو آخری وقت ان کا آیا، تو آخری وقت آیا تو اس وقت عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ عمرو عاص آپ لوگ جانتے ہیں یہ خود کتنا بڑا منافق تھا، لیکن اس کا بیٹا عبداللہ وہ رسول اللہ کی حدیثیں لکھ لیا کرتا تھا، اس کو حالانکہ قریش نے منع بھی کیا کہ نہیں تم رسول اللہ کی حدیثیں مت لکھا کرو، خود صحیح بخاری میں بھی اس کی روایت موجود ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ رسول کریم آخری وقت میں کہتے تھے کہ میرے بھائی کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ، ابھی تک علی آئے نہیں، میرے بھائی کو بلاؤ۔
اور جب حضرت علی آ گئے تو انہوں نے ان کو اپنے قریب بلا لیا۔ اسی روایت کو جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب رسول کریم کا آخری وقت آیا تو وہ بار بار کہتے تھے کہ علی نہیں آئے، علی نہیں آئے، جس میں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے کہا کہ آپ نے علی کو کسی کام سے بھیجا ہے کیا؟ تو لیکن وہ کہتے رہے، اتنے میں حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی آ گئے تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے سمجھا کہ شاید ان کو کچھ کام ہوگا، اس لیے ہم سب عورتیں حجرے کے باہر نکل گئیں۔ کہا کہ حجرے کے باہر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ دروازے کے سب سے قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، تو رسول کریم نے حضرت علی کو جو چادر لیے ہوئے تھے اس چادر میں انہوں نے لے لیا اور بہت ہی نزدیک سے ان کے ساتھ کچھ راز و نیاز کی باتیں شروع کر دیں۔ اب اسی بات کو حضرت علی سے سنیے کہ حضرت علی کی زبانی، حضرت علی کہتے ہیں کہ جب رسول خدا نے ہم کو اپنے چادر میں لے لیا تو اتنا قریب سے ہم سے وہ راز و نیاز کی بات کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو علم کے 1000 باب انہوں نے تعلیم فرمایا اور ہر باب سے ہم نے 1000 باب خود وا کر لیے۔ تو یہ جو علم ہے یہ رسول خدا جو حضرت علی علیہ السلام کو دے رہے ہیں، جس کے متعلق ان کے بعد کے لوگوں نے اس کو پوچھا بھی ہے، انہوں نے اس کی تصریح بھی کی ہے، تو اس کو کئی اور روایتوں میں کہا گیا ہے کہ رسول خدا نے کچھ مرموز طریقے سے، مرموز یہ کہتے ہیں کہ ان ایکسپلینڈ وے میں رسول خدا نے حضرت علی کو تمام علوم جو ان کے سینے میں تھے وہ حضرت علی کو انہوں نے ودیت کر دیے تھے، وہ ٹرانسفر کر دیے تھے۔ جتنے بھی علوم ہیں انہوں نے حضرت علی کو دے دیا تھا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو حکم بھی تھا کہ جو ہم نے تم کو علم دیا ہے وہ سب تم رسول کریم کو دے دو۔ رسول کریم کا ہر دن کا جو ان کی جو سنت تھی، ان کا جو روش تھی وہ یہ تھی کہ ہر دن وہ حضرت علی علیہ السلام سے کسی مقررہ وقت پر ملتے تھے اور تمام جو احادیثیں، تمام جو وحی آتی تھی جناب جبرائیل لے کے آتے تھے وہ ان کو بتاتے تھے، اس کو پوری طرح سے اس کی تفسیر بتاتے تھے، اس کا شان نزول بتاتے تھے۔ یہ ہر دن ان سے ملتے تھے۔ کبھی کبھی جب ملنے کا موقع نہ ملا، کبھی رسول خدا کسی اور کام میں ہے یا حضرت علی علیہ السلام کسی سریہ یا غزوہ میں گئے ہوئے ہیں اور اس میں وہاں ملاقات کا موقع نہیں ہے، تو جیسے ہی موقع ملتا تھا تو وہ سارے دن کی جو پورے دن کے جو علوم ہوتے تھے وہ حضرت علی علیہ السلام کو ٹرانسفر کر دیتے تھے، ان کو ودیت کر دیتے تھے۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام ان علوم کے پوری طرح سے عالم ہو گئے۔ رسول خدا نے خود اپنی زندگی میں حضرت علی علیہ السلام سے ایک کتاب بھی لکھوائی تھی جس کا تاریخ میں نام ہے جامعہ۔ یہ جامعہ رسول کریم کے ہاتھ سے 70 ہاتھ لمبی ایک جانور کی کھال پر لکھی گئی ہے، جس میں تمام علوم اس میں درج کیے گئے ہیں۔ ابو بصیر، یہ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی میں سے بھی تھے، ان کی کنیت ابو محمد تھی اور ان کا کچھ ابو القاسم نام تھا، یحییٰ بن ابو القاسم ان کا نام تھا، یحییٰ بن ابو القاسم ان کا نام تھا۔ ایک اور ابو بصیر تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن جہاں ابو بصیر کا نام لیا جاتا ہے اس سے یہی ابو محمد مراد ہوتے ہیں۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ فرزند رسول ہم کو آپ سے کچھ پوچھنا ہے، تو کوئی اور تو ایسا نہیں ہے کہ اس لیے کہ اس وقت کی حالت ایسے تشویشناک حالت تھی، اس وقت کے جو صورت حال تھی حکومت کی یہ تھی کہ کوئی حضرت علی علیہ السلام کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ تو انہوں نے پردہ کھینچ کر کے اندر خانہ دیکھ لیا کہ نہیں کوئی نہیں ہے۔ جب پوری طرح سے مطمئن ہو گئے تو کہا کہ ہاں اب تم پوچھو کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے یہی پوچھا کہ حضرت رسول خدا نے حضرت علیہ السلام کو جو 1000 باب تعلیم فرمایا اس سے 1000 باب ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے جو 1000 باب مراد فرمایا تو دراصل ایک کتاب حضرت علی علیہ السلام کی تھی جس کا نام ہے جامعہ۔ اور لوگ کیا جانے کہ جامعہ کیا ہے؟ اور جامعہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز سب دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو بصیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ کیا تمہاری اجازت ہے کہ میں تمہاری اجازت کہا؟ انہوں نے کہا کہ میری جان آپ کے حوالے ہے، میری جان کہ آپ اس کے
मालिक है, आप जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं। उन्होंने हल्का सा उसके कांधे पर दबाया और कहा कि जानते हो ये जो तो हमने तुम्हारे कांधे पर दबाया है, जिससे थोड़ा भी तुमको तकलीफ हुई होगी, इसकी भी दियत उस किताब में लिखी हुई है। तब वो बसीर कहते हैं कि इससे बढ़कर वो इल्म क्या हो। इसको किताब अली भी कहा जाता है और सुन्नी शिया सब मनाबे में, यहाँ तक कि सही बुखारी में भी इस किताब जामिया का तज़किरा है। ये किताब हर इमाम अपने बाद वाले इमाम को देता है। खुद बताए दरजात में और उसूल काफ़ी में एक रिवायत है जो कैस बिन सुलैम हलाली से, सुलैम बिन कैस हलाली से, वो कहते हैं कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त था और उन्होंने वसीयत किया था, जो वसीयत वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कहा कि देखो ये एक संदूक है जिसमें मेरे तमाम किताबें हैं, मेरे उलूम हैं, और रसूल करीम ने जो हथियार हमको दिए थे वो सब चीज़ें हैं, और अंबिया मा सलफ़ के भी इसमें सहीफ़े हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये रसूल करीम ने अपने आखिरी वक्त में मेरे हवाले किया था, और हमसे हमको ये हुक्म दिया था कि तुम अपने बाद इसको इमाम हसन जो अपने बड़े बेटे हैं तुम इनको हवाले कर देना। और उसको उन्होंने हवाले करने के बाद इमाम हसन को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, मोहम्मद हनफिया तमाम औलाद को, और जो वहाँ पर हाज़रीन थे उनको उन्होंने गवाह बनाया और इसको हवाले कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हमको रसूल करीम ने ये हुक्म दिया था कि ये जो चीज़ हमने तुमको जो दिया है विरासत, जो जामिया और सारी किताबें और नबियों के सहीफ़े और हथियार रसूल खुदा के, ये जब तुम्हारा आखिरी वक्त आए तो अपने भाई हुसैन को दे देना। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा कि देखो ये सारी चीज़ें रसूल खुदा ने तुम्हारे लिए हुक्म दिया है कि जब तुम्हारा आखिरी वक्त आए तो तुम इन चीज़ों को अपने फ़र्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को दे देना, अली इब्न हुसैन को दे देना। अली इब्न हुसैन का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम इसको अपने फ़र्जंद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को दे देना, और देखो जब इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को ये चीज़ें देना तो उनको अल्लाह और रसूल का सलाम करना, उनको सलाम कह देना। तो मालूम हुआ कि ये जो कुरान करीम में जो आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु तवद्दुल अमानात अहलिहा, ये रसूल ये उसी चीज़ की है, उन्हीं को हुक्म है कि अल्लाह कहता है इन्नल्लाह यामुरुकुम, और अल्लाह ताला हुक्म देता है तवद्दुल अमानात अहलिहा, ये जो अमानत है उनके अहल को तुम सुपुर्द कर दो, ये उन अइम्मा के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी हदीसें हैं कि एक अइम्मा से दूसरे अइम्मा तक ये उलूम आते चले गए। अब इस उलूम को उन लोगों ने किस तरह उम्मत तक पहुंचाया, तो जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अब इसकी तफसील बहुत सारी है, चूँकि हम ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते हैं इसलिए हम इसको अब इख्तिसार से काम लेते हुए कि अइम्मा क्या जो इमाम जाफ़र इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का जो वक्त आया, तो इन लोगों का वक्त में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को खसूसियत के साथ कुछ मौका मिला, इसलिए कि बनी उमय्या और बनी अब्बास आपस में बरसर पैकार थे और ख़िलाफ़त के लिए वो लोग हुकूमत के लिए जंग लड़ रहे थे। तो इनको थोड़ा मौका मिला तो इन्होंने हिदायत का सरचश्मा जारी किया और हज़ारों तलबा इनसे आते थे और इससे इल्म हासिल करते थे। खुद इनके जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के जो असहाब थे उन लोगों ने 400 किताबें लिखी हैं। इन किताबों का नाम है उसूल अरबामात। उसूल अरबामात ये जो हमारी आज जो कुतुब अरबा है, जो उसूल काफ़ी है या मन ला यज़रुल फ़क़ीह है या तहज़ीब है, तहज़ीब है या अब्सार है, ये सारी किताबें जो हैं, जो शेख तुसी की जो किताबें है इस्तिब्सार, ये सारी किताबें जो हैं उनमें इन्हीं हदीसों से फ़ायदा उठाया गया। एक और किताब थी जनाब शेख सद्दूक़ की मदीनतुल इल्म, उसमें सबसे ज़्यादा हदीसें थी लेकिन दुश्मनों ने उसको जला दिया। बहरहाल ये
حضرت علی علیہ السلام کے بھی بہت سارے صحابی تھے جن کو حضرت علی علیہ السلام شوق دلایا کرتے تھے کہ تم حدیثوں کو لکھو، جس میں ایک رسول کے غلام تھے جو ابو رافع تھے، ان کے 2 بیٹے تھے جو حضرت علی علیہ السلام کے تھے، ابو عبداللہ ابن رافع جو حضرت علی کے کاتب بھی تھے، علی ابن رافع۔ تو یہ بڑی تفصیل ہے، اور اس طرح سے یہ علوم ہم لوگوں تک، امت تک یہ پہنچا ہے۔ وہ حدیثیں اصول کافی میں اور جو ہماری کتب اربعہ ہیں اس میں آئی ہیں، جس پر ہم لوگ آج تک عمل کرتے ہیں۔ آج محرم کی 5 تاریخ ہو گئی، اس لیے ہم نے اپنے بیان کو بیچ میں ہی ایک طرح سے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی اور بھی باتیں تھیں جو ہے ہم چاہتے تھے کہ آپ تک پہنچا دیں، لیکن ایک دو بات اور کچھ صحابی کا تذکرہ کر دیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں سے اب جو امام حسین کے اپنے اعزاء ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ اصل میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو، غلام کو لوگ نیچی نظروں سے دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ غلام کی ذہنیت ہے، لیکن ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو غلام تھے وہ اتنی بلند ذہنیت کے حامل تھے کہ اس کے آگے جو صاحب منصب لوگ ہیں وہ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ جناب منہج بن سہم ان کی مادر گرامی کا نام تھا حسینہ۔ یہ حسینہ یہ کنیز تھی، امام حسین علیہ السلام نے نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے ان کو خریدا تھا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں یہ خدمت انجام دیتی تھی، ان کی مددگار، ان کے گھر میں ان کی مددگار تھی۔ ان کی شادی امام حسین السلام نے سہم نام کے ایک شخص سے کر دی، جس سے جناب منہج پیدا ہوئے، اور یہ منہج ابن سہم اپنے مادر گرامی جناب حسینہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ اور منہج ابن سہم یہ نماز ظہر کے پہلے جو میں نے 6 اصحاب کا تذکرہ کیا تھا کہ جو بصرہ سے ایک ساتھ آئے تھے اور ایک ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی، جن کو حضرت عباس علمدار بچا کر لا رہے تھے، اور آخر میں ان کی حفاظت سے وہ چھوٹ کر گئے، یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ ان کے جسٹ پہلے منہج بن سہم نے امام حسین اسلام سے اجازت دے کر کے انہوں نے شجاعت دکھائی، کئی لوگوں کو قتل کیا، اور آخر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ایک اور غلام جن کا نام تھا قارب بن عبداللہ، یہ جو ان کے والد عبداللہ تھے، ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب رسول کریم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو جب یہ غار میں تھے تو اس وقت جناب عبداللہ ان کے پاس گئے تھے۔ ان سے رسول خدا نے پوچھا کہ کیا تم ہم کو غیر معروف راستوں سے مدینہ پہنچا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم نے اس غار میں ان مکڑیوں کے جالے اور یہ آثار دیکھے تو ہم کو یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں، یقینی ہم آپ کو غیر معروف راستوں سے وہاں لے جا کر پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد یہ عبداللہ خان والے اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہے۔ انہوں نے شادی کی ایک جناب ام رباب کی ایک کنیز تھی، فقیہہ ان کا نام تھا، ان سے انہوں نے ازواج کیا اور قارب پیدا ہوئے، بڑے شہسوار تھے، قارب بن عبداللہ ان کا نام تھا، اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں کربلا میں انہوں نے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ اور غلاموں کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح بصرہ میں جب امام حسین علیہ السلام نے خط بھیجا تھا تو بصرہ کے کچھ لوگ، بصرہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا، ہم کو جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ یہ خط جو سلیمان بن رزین لے گئے اس کے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک ماریہ بنت سعد ان کا نام تھا، یہ بنی عبد قیس قبیلے کی تھی، ماریہ بنت سعد عبدی بنی قیس قبیلے کی تھی، یہ محب اہل بیت تھی۔ ان کے گھر پر اکثر جو شیعان علی ہیں وہ جمع ہوا کرتے تھے، یہ لوگ اہل بیت کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور اس کے متعلق تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جب وہاں لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے میں آ گئے ہیں اور مکے سے یہ کربلا اس وقت تو کوفہ ہی کا تھا کہ کوفہ آنا چاہتے ہیں، کوفہ کے لوگوں نے ان کو دعوت دی ہے، تو اس وقت
ان کے گھر پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا یزید بن ثبیت، اور ان کے 10 فرزندوں کا بھی ذکر ہے۔ ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے، جس میں ایک اور تھے جن کا نام تھا ادھم بن امیہ عبدی۔ تو وہاں پر عبداللہ یہ جو یزید بن ثبیت نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی نصرت کو جائیں اور ان کے رکاب میں ہم ان کے نصرت کو جائیں اور ان کے ساتھ ساتھ رہیں، اور جو ان کا حکم ہوگا ہم اس کو بجائے رہیں۔ ہماری خواہش ہے کوئی میرا ساتھ دینا چاہے تو چل سکتا ہے۔ تو سب نے کہا کہ آپ کے اس مہم میں خطرات بہت ہیں، ان میں جان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو ان کے اور بیٹوں نے تو ہمت نہیں کی، لیکن ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ وہ یزید بن ثبیت کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھ 2 شخص اور بصرہ کے تیار ہوئے، جس میں ایک شخص کا نام تھا ادھم بن امیہ عبدی۔ یہ لوگ سب پہنچتے ہیں مکہ میں، اور مکہ سے ابھی امام حسین علیہ السلام روانہ نہیں ہوئے تھے۔ وہاں مقام بطحہ میں یہ لوگ وہاں ملتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ کربلا آتے ہیں۔ وہاں یزید بن ثبیت اور ان کے دونوں بیٹے اور ادھم بن امیہ سب کی وہاں پر شہادت ہو جاتی ہے۔ ادھم بن امیہ کی شہادت وہ حملہ اولیٰ میں ہوئی۔ حملہ اولیٰ کے متعلق 2-3 بات صرف بتا دیں کہ عموماً جو کہا جاتا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو عمر سعد نے کہا کہ لوگوں گواہ رہنا کہ میں سب سے پہلا تیر امام حسین کی لشکر کی طرف بھیجنے والا میں ہوں۔ اور جب عمر سعد نے تیر چلایا تو اس کے اجتماع میں اس کے پوری فوج سے ہزاروں ہزار تیر امام حسین کے لشکر کی طرف چلے، جس کو خود باقر مجلسی صاحب نے یہ مقتل ابو طالب سے نقل کر کے لکھا ہے کہ اس میں 50 اصحاب امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو گئے، جس کو کہ حملہ اولیٰ کہتے ہیں۔ لیکن امام علی نقی صاحب کہتے ہیں، اور دوسرے مقاتل میں ہے، کہ یہ حملہ اولیٰ نہیں تھا، یہ صرف ایک جنگ کا پیغام تھا، اس لیے کہ تیر کے لیے کہ وہ اثر انداز ہو اس کے لیے ایک خاص مسافت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور عموماً جب دونوں جنگیں شروع میں جب آراستہ ہوتی ہیں تو دونوں جنگوں کے بیچ میں کافی فاصلہ ہوتا ہے، اور بیچ میں ایک میدان ہوتا ہے جس میں جنگ ہوتی ہے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، اور جو ابن سعد کے ساتھ ہزاروں تیر چلے اس نے امام حسین کے لشکر میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں کیا تھا، نقصان کسی طرح کا نہیں کیا تھا۔ یہ صرف ایک جنگ کے شروع ہونے کا پیغام تھا، اس سے زیادہ اس تیر کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو حملہ اولیٰ کون ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ امام حسین السلام کے 50 کے قریب اصحاب اس میں شہید ہو گئے تھے۔ حملہ اولیٰ کون ہے، جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو جنگ شروع ہوئی وہ ابن سعد کے لشکر سے 2 پہلوان نکلتے ہیں، وہ دونوں غلام تھے، ایک تو زیاد اور ایک ابن زیاد کا، جس کا نام تھا سالم اور یسار۔ سالم ابن زیاد کا غلام تھا اور یسار یہ زیاد کا غلام تھا، اور یہ لوگ مبارز طلبی کرتے ہیں، جس میں جناب بریر خدیر ہمدانی اور ظاہر قین چاہتے ہیں جانا، امام حسین السلام ان کو روک دیتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمیر کلبی جاتے ہیں، ان کی شخصیت کو دیکھ کر کے بلند و قامت شخصیت، گندمی رنگ اور چوڑے چکلے بازوؤں والے، کلائیوں والے، دیکھنے ہی سے لگ رہا ہے کہ ایک مضبوط انسان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو اجازت دیجیے۔ مولا نے کہا کہ ہاں تم کو ہم اجازت دیتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی جاتے ہیں، ان دونوں کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد رجز پڑھنے لگتے ہیں، رجز پڑھتے ہیں، ان کی زوجہ باہر جوش میں یہ بھی نکل کے چلی آتی ہیں، لیکن اس کو پھر امام حسین السلام بلا لیتے ہیں، یہ پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس مبارز طلبی کے بعد یہ عمرو بن حجاج زبیدی نے اپنے میمنے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے میسرے پر حملہ کر دیا۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کے میسرے کے جو قائد تھے، جو سربراہ تھے، وہ جناب حبیب ابن مظاہر تھے، اور ان کے مسلم ابن اوسجہ بھی میسرے کے ہی ایک فرد تھے۔ میمنے پر جناب ظاہر قین تھے، اور ادھر میمنے پر عمرو بن حجاج زبیدی تھا، اور میسرے پر شمر ذی الجوشن تھا۔ تو عمرو بن حجاج زبیدی جب حملہ کرتا ہے، تیزی کے ساتھ جب گھوڑے آتے ہیں، تو امام حسین السلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں، ان لوگوں نے گھٹنوں پر
کے بل بیٹھ کر کے اور اپنے اپنے نیزوں کی انیاں سیدھی کر دیں۔ یہ ایک غیر متوقع حالات تھے جس کو گھوڑے برداشت نہیں کر سکتے، اور چمکتی ہوئی انیوں کو دیکھ کر کے ان کا رخ دوسری طرف ہو گیا۔ اب وہ گھبرا کے جب بھاگے ہیں تو یہ پوری فوج پسپا ہو کر کے بھاگ گئی ہے۔ یہ 72 لوگوں نے یہ اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کیا۔ یہ ان لوگوں کی جو کہا جائے کہ یہ فوجی اسٹریٹجی تھی کہ وہ لوگ پسپا ہو کر کے بھاگ گئے۔ دوبارہ عمرو بن حجاج زبیدی نے ایک بار اور کوشش کیا، لیکن اس کے پہلے جناب حر ابن یزید رعائی حملہ کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی تفصیل انشاءاللہ پھر بعد میں کریں گے، ہم صرف حملہ اولا کے بیان کر دیں۔ جناب حر ابن یزید رعائی اس وقت تک آ جاتے ہیں، امام سے اجازت لے کر کے لڑنے جاتے ہیں۔ ادھر سے ایک شخص آتا ہے جس کا نام تھا یزید بن ابی سفیان۔ وہ پہلے سے ہی بڑی ڈینگیں ہانک رہا تھا کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ یہ جا رہے ہیں امام حسین کے لشکر میں تو ہم نیزے سے ان کو ختم کر دیتے۔ تو اس پر حسین بن تمیم کہتا ہے کہ دیکھو یہی ہیں جناب حر ابن یزید رعائی، تم اپنی چاہو تو خواہش پوری کر لو۔ وہ ان کے مقابلے میں آتا ہے۔ خود حسین بن تمیم کا کہنا ہے کہ جب جناب حر کے وہ مقابلے میں آیا تو ایسا لگا کہ جیسے اس کی جان جناب حر کے قبضے میں ہے، اور پلک جھپکتے میں وہ زمین پر ایک مردہ کی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد جناب حر واپس آ جاتے ہیں۔ عمرو بن حجاج زبیدی دوبارہ حملہ کرتا ہے۔ اس کے دوسرے حملے میں جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہوتے ہیں۔ اس حملے سے ہمت پا کر کے شمر بن جوشن اپنے میسرے کے ساتھ امام حسین کے میمنے پر حملہ کرتا ہے، اور اس میمنے میں جناب عبداللہ بن عمر کلبی نے بڑی شجاعت دکھائی، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر کار لڑتے لڑتے انہوں نے جان آفرین کو سپرد کر دی، شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ ان کی زوجہ میں وہب وہ برداشت نہیں کر سکیں، اپنے شوہر کو دیکھ کر کے میدان میں آ جاتی ہیں اور اپنے شوہر کا چہرے سے خون صاف کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ عبداللہ تم کو جنت مبارک ہو۔ اس میں شمر اپنے غلام رستم کو بھیجتا ہے، اور اس رستم نے ایک گرز پیچھے سے اس عورت پر چلایا جس پر کہ وہب وہیں شہید ہو گئی میدان میں۔ یہ سب وہ شرمناک واقعات ہیں جو یزیدی فوج نے انجام دیے کربلا میں، کہ ایک عورت جو اپنے شوہر پر گریہ کر رہی ہے اس کو پیچھے سے آ کر کے غصے سے شہید کیا، اور یہ پہلی خاتون ہے جو کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئی۔ اپنے شوہر کے بعد انہوں نے، یہ اکیلی خاتون ہے، پہلی خاتون نہیں بلکہ اکیلی خاتون ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئی ہے۔ تو حملہ اولا اس کے بعد میں، جب اس کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں اور جا کر کے مبارز طلبی کرتے ہیں، اور اکیلے جیسے 6 آدمیوں کا ہم نے تذکرہ کیا، یا اس کے پہلے منہج ابن سہم گئے اور زیادہ شجاعت دیتے رہے جا کر کے، اور کئی لوگ۔ اب جب یہ دیکھا گیا تو عمرو بن حجاج زبیدی کہتا ہے کہ امر سعد کو کہ میرے فوج کی حالت دیکھ رہے ہو کہ اس وقت سے 72 لوگوں کی فوج کے آگے میری فوج پسپا ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے کچھ پیدل فوج بھیجو اور کچھ تیر انداز کو بھیجو۔ تو پیدل فوج اور تیر انداز میں شبش بن ربی وہاں پیدل فوج کا کمانڈر تھا، اس کو کہا گیا، لیکن اس نے آنے سے پہلو تہی کیا اور اس نے کچھ اپنا عذر پیش کیا۔ نتیجہ ہے کہ حسین بن تمیم اپنے فوج کے ساتھ، اپنی ٹکڑی کے ساتھ جو پہلے قادسیہ میں تھی اس کو پھر بلا لیا گیا تھا، وہ اپنے ٹکڑی کے ساتھ اور 500 تیر اندازوں کے ساتھ یہ لوگ آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کے جو لشکر ہے اس سے قریب آتے گئے، اور اپنے اپنے قلعے پر انہوں نے تیروں کو چڑھا رکھا تھا۔ اب یہ جو تیر ہیں یہ بڑی کم مسافت پہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر چلائے جانے تھے۔ اب کوئی آدمی بھی تصور کر سکتا ہے کہ ہزاروں تیر، جو 500 تو یہی تھے اور حسین بن تمیم کا لشکر تھا، یہ سب تیروں سے لیس تھے، اور 72 کی صرف نفری۔ تو ہزاروں تیر کو جو 72 کو نشانہ لے کے چلائیں گے، تو اب اس میں نشانہ بچنے کا یہاں پر کوئی سوال نہیں ہے، کہ اس لیے کہ ہر انسان کا، یہ 72 انسان کا ایک ایک عضو اس تیر کے زد میں ہے۔
اب امام حسین علیہ السلام کے جو فوج کے ہیں انہوں نے یہ کیا، حضرت عباس نے اس فوج کو یہ کیا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی صورت بچ جاتی ہے کہ ہم اپنی تلواریں سوچ کر کے ان تیر اندازوں پر اور یہ پوری جو فوج ہمارے سامنے ہے ہم لوگ اس پر حملہ کر دیں۔ اور وہی ہوا، ان لوگوں نے ایک ساتھ جب تیر چلائے تو ان لوگوں نے تیروں کو اپنے سینوں پر روکا اور اس پوری فوج میں گھس گئے اور تلوار بازی کرنے لگے۔ نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ ان تلواروں کی وجہ سے اور کچھ لوگ تیروں کے زد کی وجہ سے وہ لوگ شہید ہوئے، اور ان لوگوں نے اس یزیدی فوج کے بہت کثرت سے لوگوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ تو یہ جو حملہ ہے اسی کو تاریخ میں حملہ اولیٰ کے نام سے کہا جاتا ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام کے کثرت سے لوگ شہید۔ یہ سب سے بڑی تو بزدلی جو اس فوج میں دکھائی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اس وقت یہ اناؤنسمنٹ کیا جا رہا تھا، یہ لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ اے لوگوں، جس کے بھی لوگ یہاں قتل ہوئے ہیں، اگر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ہیں اور جو لوگ قبیلے کے سرداروں میں ہیں تو اس کے قبیلے والے آئیں اور لے جائیں، اس لیے کہ غریب کی لاش کو پامال کرنا ہے۔ نتیجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کا جسم چور چور کر دیا گیا، ان کے آدھا الگ کر دیے گئے۔ یہ سب وہ شرمناک واقعات ہیں جو یزیدی فوج نے کربلا میں انجام دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔